السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ احمد بزاق کی شروع کی جانے والی نئی سیریز داستان کا دوسرا ٹریلر بھی آ چکا ہے، اور قوی امکان یہ ہے کہ اگلے مہینے یعنی دسمبر کے شروع میں یا نومبر کے بالکل آخر میں اس سیریز کے شروع ہونے کے امکانات ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے اپنی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ترکوں کے قدیم رہن سہن کے متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا اور ترکوں کے اسلام سے قبل کے حالات آپ کے سامنے شیئر کیے تھے، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کچھ مزید آپ کے سامنے ایسے حالات شیئر کریں گے جس میں ہم گوگ ترک حکمرانوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ محمد بزاق کی شروع کی جانے والی داستان سیریز کا تعلق دراصل گوگ ترک حکمرانوں سے ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، گوگ ترک حکمرانوں کی ابتدا آشینا قبیلے سے ہوئی۔ گوگ ترک کا مطلب آسمانی ترک ہے۔ ترک زبان میں گوگ کا مطلب آسمان ہے۔ گوگ ترک وسطی ایشیا کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ قدیم ترک زبان میں لفظ ترک کا مطلب بھی مضبوط اور طاقتور کا آتا ہے۔ 11ویں صدی کے ترک مورخ محمود کاشگر اور دوسرے اسلامی مورخین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں میں سے ایک کا نام یافس تھا، جس کی 9 اولادوں میں سے ایک کا نام ترک تھا۔ ترک کی 5ویں نسل میں اولنجا خان کی پیدائش ہوئی۔ اولنجا خان کی بیوی سے ایک ساتھ 2 بیٹے ہوئے جن کے نام مغل اور تاتار تھے۔ آگے چل کر ان کی اولادیں ترک کے نام سے مشہور ہوئیں۔ معزز ناظرین و سامعین، قدیم ترکوں کی سب سے پہلی ریاست گوگ ترکوں نے قائم کی، جو کہ آشینا قبیلے کے باشندے تھے۔ بومین خان اور اس کے بیٹے اس ریاست کے بانی کہلاتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ ترکوں کی سب سے پہلی ریاست تھی، البتہ خانہ جنگی اور دیگر وجوہات کی بنا پر گوگ ترکوں کی یہ ریاست ختم ہوتی رہی۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلام سے قبل ترکوں کے مذہبی عقائد زیادہ تر شمن یا ٹینگری کے عقائد پر مبنی تھے۔ آج کل کے ترک سنی مسلمان کہلاتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، قدیم زمانے سے ترک قبیلوں اور چینیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ چین نے ترک قبیلوں کے حملوں سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر مشہور دیوار چین بھی تعمیر کی تھی۔ تاریخی طور پر آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ یہ دیوار منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے چینوں نے تعمیر کی تھی، مگر حقیقت یہی ہے کہ منگول اور ترک اس وقت مل جل کر رہتے تھے جب تک کہ ترک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دونوں اقوام کا مذہب بھی ایک ہی تھا، اور آپ یہ بات اوپر جان چکے ہیں کہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، 8ویں صدی عیسوی میں چینیوں نے آخری بار ترکوں پر ایک بڑا حملہ کیا اور کئی ترک قبائل کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ترکوں نے اس دور کے بغداد میں موجود عباسی خلیفہ سے مدد طلب کی، اور 751 عیسوی میں عربوں اور ترکوں کی مشترکہ فوج نے تالاس کے میدان میں چینی لشکر کو شکست سے فاش دے کر کاشغر اور ترفان تک کے علاقے آزاد کروا لیے۔ اس فتح کے بعد ترک قبائل میں اسلام کی آمد شروع ہوئی۔ خانہ جنگی کی وجہ سے سلطنت مغربی اور مشرقی حصے میں تقسیم ہو گئی۔ مشرقی حصہ اوتیکان حکومت کے نام سے مشہور ہوا۔ دریلیش ارتغرل کے پہلے سیزن میں ارتغرل غازی کے والد سلیمان شاہ نے ایک مرتبہ ترک قبائل کے جرگے میں بھی ذکر کیا تھا کہ اوتیکان کے پہاڑوں میں ہم نے جو سلطنت قائم کی تھی، دوبارہ اس کے قیام کا وقت آ چکا ہے۔ مغربی حصے میں موجود ترکوں نے بازنطینیوں کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا تھا۔ سلجوقوں سے قبل کاباگان خان نے دوسری ترک سلطنت قائم کی، دیوار چین کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ مشرقی ترکستان کی ترک حکومت اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہو کر ختم ہو گئی، اور بکھرے ہوئے ترک قبائل نے جب اسلام قبول کیا تو منگول ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس بنا پر انہیں ہجرت کرنی پڑی اور بازنطینی سلطنت کے قریب جا کر کے پناہ لی۔ معزز ناظرین و سامعین، انہی قبائل میں سے کائی قبیلہ تھا جس کے عثمان غازی نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلجوق ترکوں کا تعلق بھی انہی خانہ بدوش قبائل سے تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم آپ کو اس سیریز میں کام کیے جانے والے کچھ اداکاروں کے متعلق بتاتے ہیں۔ تمام اداکاروں کے متعلق تو بھی معلومات مکمل طور پر میڈیا پر نہیں آئی ہیں، البتہ چند اداکاروں کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 3 مشہور اداکار جو اس سیریز میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے ابرو شاہین نامی اداکارہ ہیں جو کہ ترکی کی انتہائی مشہور اداکارہ ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ترکی کے ایک مشہور ڈرامے ہرجائی میں بھی وہ اس سے پہلے کام کر چکی ہیں، جس کی اردو ڈبنگ بھی پاکستان کے کچھ چینلز کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ ابرو شاہین ایک انتہائی خوبرو ترک اداکارہ ہیں جن کا ترک میڈیا پر ایک بڑا چرچہ ہے۔ محمد بزاق نے ابرو شاہین کا ایک بہترین انتخاب کیا ہے، اور انسٹاگرام پر ابرو شاہین نے اس سیریز کے شروع ہونے سے قبل کئی ایسی تصاویر شیئر کی تھیں جن سے واضح طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ ابرو شاہین ایک اسی طرح کی کسی تاریخی سیریز میں حصہ لینے جا رہی ہیں جس میں تلوار بازی اور گھڑ سواری کی جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک اور اداکار جنہیں آپ کرولوش عثمان میں دیکھ چکے ہوں گے، جنہوں نے توقائے کا کردار ادا کیا تھا۔ کرولوش عثمان کے دوسرے سیزن میں منگولوں کے ایک کمانڈر نویان کے بیٹے توقائے کا کردار کرنے والے اداکار
تیومان کمبار چباسی، یہ بھی آپ کو اس سیریز میں دکھائی دیں گے۔ فی الحال ان کا کردار کیا ہوگا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، البتہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی شکل و صورت اور قرون عثمان میں منگولوں کا کردار ادا کر چکے ہیں، لہذا داستان سیریز میں وہ ایک بہترین کردار ادا کر پائیں گے اور اس سیریز میں وہ ایک اچھا رول کر پائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ ایک اہم کردار جو کہ خاتون کا ہے، باشے میرال، جو کہ سلجوقوں کا عروج میں سلطان ملک شاہ کی بیٹی ماہ ملک کا کردار ادا کر چکی ہیں، وہ بھی اس سیریز میں ایک اہم رول ادا کرنے جا رہی ہیں۔ مزید اس سیریز کے متعلق ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ